جو سیاست میں جو گندی زبان، جو گالم گلوچ اس عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کے آنے سے شروع ہوئی ہے، تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہمارے کلچر میں، ہمارے مسلمانوں میں کسی کو غلط نام سے یا کسی کو گالی دینا یہ بہت نامناسب بات ہے۔ تو میں آج تو اس سلسلے میں آیا تھا کہ میں اپنے عوام سے جو ان کے مسائل ہیں نوشہرہ ڈسٹرکٹ کے اور انشاءاللہ اور ضلعوں میں بھی ہم جائیں گے، تو ان کو ہم دیکھنے اور ان کو مطلب یہ ہے ان کا کوئی حل نکال لیں۔ جی یہ تو اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس پہ آلریڈی نیب نے کافی کام کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے اسٹے لے لیا۔ اور میں آپ کو آپ کی گزارش یہ گوش گزار کر لوں کہ اس میں سی ایم کے جو اس وقت کی سی ایم پرویز خٹک آپ نام بھی لے رہے تھے، تو اس نے جو اس میں جو کنٹریکٹر تھا وہ بلیک لسٹڈ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں جو بینک گارنٹیز تھی وہ فیک تھی، بینک گارنٹیز۔ تو یہ جو بینگا سی ایم یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کیسی بات۔ اور ایک پروجیکٹ جو 32 یا 34 ارب یا 37 ارب میں ہوا اور وہ 130 ارب تک پہنچا، اور اس کے علاوہ اس سب سٹینڈرڈ کوالٹی سب سٹینڈرڈ کا اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، جو کہ ان صاحب کے کہنے کے مطابق 3 مہینے میں ہونا تھا۔ اور دوسری بھی میں آپ کو پراجا صاحب عرض کروں، آپ کی یادداشت کمزور اگر نہ ہو تو اسمبلی کے فلور پہ اسی پرویز نے کہا تھا، اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اسی پرویز خٹک نے کہا تھا کہ آپ مجھے کے پی کے میں غریب دکھائیں اور کچا گھر دکھائیں۔ تو میں نے آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ غریب مجھے میں دکھا سکتے ہیں؟ آپ مجھے مالدار دکھائیں یار، یہاں پر آسودہ حال دکھائیں، آپ مجھے آسودہ حال دکھائیں۔ میں یہاں پر اس کو چیلنج کرتا ہوں، سر ہمارا صوبہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں اس پی ٹی آئی نے، اور کوئی ان کا ووٹ نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں نوشہرہ میں میں چیلنج کرتا ہوں 3 مہینے میں حکومت کرتا ہوں، 3 مہینے میں یہ پی ٹی آئی مجھے پرویز خٹک 10 آدمی نکال کر دکھائے۔ کویشچن کے اس میں آپ کے لیے میں کلیئر کر دوں، بی آر ٹی اور ٹرانسپورٹ یہ 2 علیحدہ علیحدہ ہوا ہے۔ بی آر ٹی کو انہوں نے ایک کمپلیکیٹڈ ایک وہ بنایا ہوا تھا اور بنایا ابھی تک ہے، تو اس میں جو ہمارے ساتھ ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک نام ہے، اس کو کیپوما وہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی جو اس کی کنسٹرکشن ہے وہ پی ڈی اے کے ساتھ ہے۔ مزے کی یہ بات ہے، اس کی جو باقی وہ کون سی ہے ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ اے سی ایس کے ساتھ ہے، اے سی ایس کے ساتھ ہے، پی آر ٹی اس کے اندر آتا ہے۔ مگر اس میں جو کرپشن ہوئے اور اس کا میں نے وزٹ کیا ہے، تو اور اس کے لیے میں نے جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی، تو اس کو میں نے ری اوپن، اس پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا سابقہ حکومت نے، تو اس کو میں نے یہ کیا کہ اس کو میں نے ری اوپن کیا ہے، اور یہ کیس ہم انشاءاللہ لڑیں گے۔ اور میری ایجنسیوں سے اور آپ کی وساطت سے اور ساری میڈیا کی وساطت سے یہ درخواست ہے کہ اس میں بی آر ٹی میں اور معلم جبہ میں، بلین ٹریز میں، اور یہاں پر نوشہرہ میں یہ جو یہ ڈیمز ہیں اس میں، اور پلس یہ جو پی ٹی آئی نے یہ فلڈ پروٹیکشن وال، اور پلس پی ٹی آئی نے جو یہاں پر وہ سولر سسٹم 1.5 کروڑ روپے کے سینکڑوں کے حساب سے وہ لگائے، وہ کہاں ہے، اور وہ 1.5 کروڑ روپے میں لگا ہے، تو اس کی جو کرائٹیریا تھی اس کو انہوں نے میٹ نہیں کیا، تو لہٰذا اس کی بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو اربوں اور کربوں روپے کنسٹرکشن کی مد میں آئے ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔
تو بہت زیادہ فنڈ نوشہرہ میں ہے، مگر نوشہرہ میں کوئی آپ کو ڈیولپ کوئی ایسا کام نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ جی زیادہ علم میں نہیں ہے اس کے، مگر یہ اتنا تھا کہ انہوں نے تو فائنینشیل اس کے وہ جو ہمارے پرابلمس ہے تو اس کے لیے انہوں نے ان سے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ فوراً ہمیں کچھ ایسی ریلیف اور کچھ فنڈ مہیا کر دیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اور جو ابھی تنخواہیں یا ایسے تو اس کو ہم میٹ کر سکیں. یہ ہے جو بلین سی کے حوالے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے صرف نوشہرہ میں، تو اس میں کارروائی ہوگی؟ اور کیا یہ کرپشن جو ہے صوبائی حکومت جو سابقہ حکومت کی انہوں نے کی ہے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے افسران ہیں انہوں نے کی ہے؟ یہ لانچ کس نے بھائی کیا تھا؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ صوبائی حکومت کا تھا. تو وہ پلس اس میں جو بھی آفیشلز تھے سارے انوالو ہیں. تو وہ جو اس وقت حکومتی 9 سال پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں جو بھی آفیسر ہیں وہ خالی بلینٹریز میں نہیں ملے ہوئے ہیں، وہ معلم جبا کیس میں بھی ملے ہوئے ہیں. ان کے رفقا ہے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، ان کے مطلب ہم رکاب اور ہم وہ ہیں، اور جو باقی کرپشن ہوئی ہے. تو میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ یہاں پر اینٹ اور پتھر اٹھائے تو آپ کو کرپشن نظر آئی ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ اپنے لیول پر بھی اپنے کابینہ کے کو بھی اس بات میں لے کے اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی، اور میں ایک انشاءاللہ ان قریب سب ہم مل کے ایک خط لکھیں گے ان ایجنسیز کو. اور میں تو اپنی جو منسٹریز ہیں ان کے لیے تو میں خاص کر ایک لیٹر لکھ رہا ہوں انشاءاللہ 1-2 دن میں کہ آپ جو بھی وہ اپنی یہ ایجنسیز ہیں جو انکوائری کرتی ہیں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے میری منسٹریز میں جو ہے آپ پرائرٹی پہ تھوڑی سی کارروائی کریں. اور میں سی ایم صاحب سے بھی یہ کہوں گا اور سی ایس صاحب سے بھی کہ یہ بی آر ٹی ایک ہی منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے. تو اس بی آر ٹی میں پاؤں ادھر ہے، ٹانگ ادھر ہے، اور پتنی دم کدھر ہے، سر کدھر ہے. وہ اتنی کمپلیکیٹڈ انہوں نے بنائی کہ ان کی مقصد ہی اس میں وہ چوری کا تھا. شاہد خان آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی دور اور انشاءاللہ ہم تو جب بھی الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ اور فیصلہ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن، تو ہم تو الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں اور ساری پارٹیوں کو ہم ایک ہی جیسا گراؤنڈ دینے کو اور ایک جیسے ماحول دینے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اور جو روزمرہ کی چیزیں جو سابقہ حکومت کے 9 سال کی وجہ سے ان کے کچھ خاص بندوں کے ہاتھوں میں تھی، ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے چھڑا کے اور عام عوام تک وہ ریلیف ہم دے دیں جس پر وہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے. یہاں پر نوشہرہ میں خاص کر نوشہرہ، پشاور، ایک تو میری عظیم الشان کپڑے ہوئے، یہ بھی اربوں روپے کے کپڑے ہوئے. اور آپ اس کی سٹینڈرڈ دیکھیں، آپ اس کی کوالٹی، اس کا جو ڈیزائن اور اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے وہ دیکھیں، اور اس کی ڈیزائن اور یہ جو بنا ہے اس کو دیکھیں. پھر یہاں پر جو ہمارے اسمال ڈیمز ہیں تھرو آؤٹ کے پی کے میں، اور خاص کر پھر یہاں پر ہمارا یہ جو 1-2 ڈیم، یہاں پر 3-4 ڈیم ہیں، ایک یہ گلڈیری ڈیم، ایک یہ جو اپنا شیدو، اور ایک ادھر یہ ان کا حیران رہ جائیں گے کہ کیا انہوں نے ظلم کیا. اس صاحب کا حکومت نے ہمارا صوبہ پہلے 70 ارب روپے مقروض تھا. کتنے جی؟ اور ابھی 1000 روپے 70 ارب مقروض تھا، ابھی 1000 ارب روپے مقروض ہے. اور کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا، کوئی ایسا کام جو قابل ذکر ہو وہ نہیں ہوا. اور لوگوں کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کر دی. اور آج ہماری کلچر میں
माँ बहन सब में, पाकिस्तान मुसलमानों में, फिर हमारे पठानों में। तो आज हमारी माएँ बहनें बीवियाँ वो ट्रकों के पीछे, आटे के पीछे भाग रही है। आज ये हालत है। इसी में खटक साहब ये बताएं कि BRT के ऊपर जो अदालती स्टे था वो आप लोगों ने विकेट करवा दिया है? वो जी मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो हमने काबीना से मंजूरी ले ली और इंशाल्लाह उस पे काम हो रहा होगा। इंशाल्लाह वो वेकेट होगा। हमारी जो लीगल वो है उस पे काम कर रही है, तो इंशाल्लाह वो वेकेट हो गया होगा, उम्मीद है, और ना हो जाएगा आगे जी। और आपने जो बादशाह साहब आपने जो ब्यूरोक्रेसी का पूछा, तो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग 8-9 साल उनके मतलब हिस्सेदार थे। तो हम यही चाहते हैं, और हमने CS से भी CM से भी ये ख्वाहिश की है कि आप बराए मेहरबानी बहुत से अच्छे ब्यूरोक्रेट से आप उनको ले आए, तो ताकि हमें भी आसानी हो डे टू डे जो हमारी चीज़ें देखने की उसको। और अगर आपने कोई आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको करप्शन के मुताबिक, तो वो भी हम आपको निकाल कर दे सकें। कल जो मेडिकल कम्प्लेक्स को कोर्ट तहवील कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसके बायस MD और डायरेक्टर ने जो साबिक बोर्ड है उसको दफातर खोले हुए हैं और वो अब तक अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं जी, बोर्ड तो वो डिसॉल्व हो गए, GOP, और उसके साथ मेरा ख्याल में वो लेटर वेटर पहुंचा नहीं होगा, मे भी नोटिफिकेशन वही ना नोटिफिकेशन। तो वो इंशाल्लाह ये 23 मार्च वो 23 वो छुट्टी थी, फिर उसके बाद सैटरडे और संडे आ गया, तो वो इंशाल्लाह आ जाएगा। मगर मीनवाइल इसमें तो वो तो उनको इंटीमेट कर दिए कि आप लोग फारिग हैं, वो तो सच उसमें उनकी तो कोई काम नहीं है। बट मैंने कल सुना है कि उसमें एक साहब गाड़ी लेकर गए वहाँ पर और एक्सीडेंट कर दिए, जो MD की गाड़ी थी वो लेकर, और लाहौर में वो कहते वो, और उसमें तो वो भी एक करप्शन का, वो भी अरबों रुपए का करप्शन का हो गया। ये तमाम बात में जो ये सियासी पर्चे हुए उसके क्या होगा, सियासी पर्चे जो इस पर क्या करें? ये जो डॉक्टर जी कहा जा रहा है कि जो बहुत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और हमारी मुश्किल आसान फरमाए। आज रोज़ा और इतवार का दिन था, बट ऐसा हुआ कि जी नौशहरा से ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आपको पता है, आपके इल्म में है कि ये सारे जो है ये किसी पार्टी से नहीं, ये हर गांव के मशरान हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और ये इन लोगों की शिकायत थी कि जी जो साबिक़ा हुकूमत है उन्होंने जो 9 साल में साबिक़ा हुकूमत ने जो गन और जो इस सूबे के साथ ज़्यादती की है, और ख़ास कर जी जो परवेज़ खटक और उसकी जो कंपनी है PTI की, जो ज़्यादती नौशहरा में हुई है और नौशहरा के लोगों के साथ, और उन पर मनपसंद कुछ चंद अफराद को यहाँ पर काबिज किया हुआ था, और सारे जो हमारे इख्तियारात उनको दिए, और उनको आम लोगों को एक सवाली और एक मांगने पर मजबूर कर दिया था। और वैसे भी PTI की हुकूमत जो 9 साल कारकर्दगी थी वो आप लोगों के सामने है। तो उसमें तो अगर आप ईंट उठाए, पत्थर उठाए, तो आपको किससे सुनाएगी उनके करप्शन के, ये 9 साल के। लिहाजा ये हमारे बदतरीन, क्योंकि उन्होंने एक रिलीफ हमारे सूबे को दे दिया, हमारे सूबे में पैसे नहीं है, तो वो भी मैं फेडरल गवर्नमेंट से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ फंड, जब तक हम लोग हैं और इसमें आप लोगों के मसाइल हैं, तो उसके लिए हमें कुछ फंड भी रिलीज कर दें। दूसरी बात ये है जी कि जो PTI ने गन मचाया था
اور یہ عمران خان جو روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ پہ جھوٹ بولا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، اور روزانہ اس کا نیا بیانی ہوتا ہے. پہلے امریکہ نے اس کو ہٹایا تھا، ابھی امریکہ دوستوں کے ادھر انہوں نے ہٹا دیا. تو اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک گپلے ہوئے انہوں نے میڈیا سیل، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ میڈیا سیل میں انہوں نے کوئی 5,000 لوگ بٹھائے ہوئے جو گھر پہ بیٹھے، اور ان کو کمپیوٹر دیے ہوئے تھے. ہمارے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا تھا سوشل میڈیا پہ، اور 5,000 لوگ ان کے دن رات ان کے لیے وہ کام کرتے تھے. ان کے کسی کو مطلب خالی تنخواہ جاتی تھی، کوئی ان کا کام وام نہیں تھا. 5,000، یہ تو ابھی 5,000 انیشلی پتہ چلا ہے. اور ان کی جو اماؤنٹ ہے 15 کروڑ تو ان کو خالی ایسے دیے جاتے تھے. یہ 15 کروڑ تو بہت معمولی چیز ہے. پھر نوشہرہ میں یہ جو فلڈ پروٹیکشن وال ہے کا منیسیا ہے، جو بی آر ٹی ہے، اور جیسے اور ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوئے ہیں، مگر نوشہرہ میں جو ہوئی ہے وہ قابل ذکر ہے، وہ بھی قابل ذکر ہے. اور میں آج ان پہ بھی آپ سے کے ساتھ بات کروں گا. یہ جو بلین ٹریز پروجیکٹ تھا، اس میں اربوں روپے کرپشن ہوئی ہے خالی ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں. آپ اس کا یہاں پر چیک کریں. تو میرا مطالبہ ہے ایجنسیز، جو بھی انکوائری اور جو بھی ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ نیب ہے، کیونکہ یہ اماؤنٹ ادھر نوشہرہ میں خالی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے نیب کم پڑے گی. تو نیب فائنانس منسٹر حمایت خان جو بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے سینئر بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہیں، وہ اور سی ایم صاحب وہ لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تو وہ تو ان کو جو بھی ہے وہ تو ملیں گے، ملنے ہی چاہیے. شاہد خان، اس بحران صوبے کو بحران سے نکالنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ نے ایک خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو. اس خط کا ابھی تک کیا جواب موصول ہوا ہے؟ وفاقی حکومت نگران وزیر اعلیٰ نے صوبے کو مالی بحران سے نکالنے ایک روف کے نیچے لانا چاہیے سارے بی آر ٹی کو، اور وہ بی آر ٹی منسٹری کے نیچے لانا چاہیے، تاکہ ہم صحیح تحقیقات کر سکیں، کوالٹی کو چیک کر سکیں، جو پروگرس اس کی جو سلو ہے اس کو چیک کر سکیں. یہ 3 مہینے میں پروجیکٹ بنا تھا اور 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، کیوں نہیں بنا؟ 9 سال ہو گئے. شاہد صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو بیوروکریسی